بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صورتحال سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بدل گئی ہے اور بتدریج بدلتی چلی جائے گی. نون لیگ کی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی ہے کئی اعتبار سے. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے دو تہائی اکثریت اب نہیں ہوگی مرکز میں، اور صوبے میں تو اگرچہ ہے پوزیشن پنجاب میں اچھی ہے، لیکن یہ کہ نفسیاتی دھچکا بہت بڑا ہے اور مرائل خراب ہوگا. پہلے ہی بہت سے لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، مہتاب عباسی اور لوگ، انہوں نے اپنی پارٹی بھی بنا لی ہے. پیپلز پارٹی پہ انحصار کرنا ہوگا اسے، اور پیپلز پارٹی ہر طرح کے مطالبات کرے گی، وہ ان کی مجبوریاں نہیں دیکھے گی. زرداری صاحب معاف کرنے والے نہیں ہیں. انہوں نے کہہ دیا، اشارہ دے دیا کہ وہ ہمارے مطالبات نہیں مانیں گے تو ہم حمایت وڈرا کر سکتے ہیں. وڈرا تو شاید ابھی نہیں کریں گے، یہ فیصلہ تو خود انہوں نے نہیں کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ مطالبات تو بہرحال وہ منواتے رہیں گے. اور وہ خوش ہیں، ویسے زرداری صاحب خوش ہیں، پیپلز پارٹی والے خوش ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ صوبے میں مرکزی حکومت جو ہے وہ صوبے میں 18ویں ترمیم میں تبدیلیاں کر کے نئی ترمیم لا کر اگر 2/3 اکثریت ہو گئی تو صوبوں کے اختیارات کم کر دے گی. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کم ہونے چاہیے صوبوں کے اختیارات. ان کو جو 57% بجٹ دیا جاتا ہے وہ اس کو ٹھیک طرح سے خرچ نہیں کرتے، اسے لٹاتے ہیں. مطلب پنجاب میں لیپ ٹاپ دے دیں گے، یہ دے دیں گے. مرکز میں بھی بہت سی فضول خرچی ہے. 595 ارب روپے جو ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. یہ آپ اخوت اور الخدمت اور اس طرح کی جو اور بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں بہت اچھی ہیں، سب کا نام یاد نہیں رہتا، ان کو دیں تو وہ بغیر سود کے لوگوں کو قرض دیں اور واپس لیں تو ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. اور 2400 ارب روپے وزیر اعظم نے خود کہا کہ وہ کچھ بجلی میں جو ہے وہ ضائع ہوتے ہیں اور کچھ اس میں ضائع ہوتے ہیں. وہ کراچی ایئرپورٹ پہ جو ڈیوٹیز وصول نہیں کی جاتی ہیں، اور اب بھی تو غبن کرتی ہے، وہ غبن کے مسائل تو الگ ہیں. بہرحال اسٹیبلشمنٹ کے منصوبوں کو بھی دھچکا لگے گا، اور وہ مطلب اس کو اب سسٹم کے اندر رہ کر اپنے منصوبے پورے کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا. اور مابرائے آئین اقدامات کر کے کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں. اس کے لیے بہترین آپشن ویسے موجود ہے. وہ جب چاہیں عمران خان سے بات کر سکتے ہیں، پی ٹی آئی سے تعلقات معمول پر لا سکتے ہیں. عمران خان صاحب کو ایک سینئر اینکر کے اطلاع یہ ہے کہ ان سے رابطہ بھی کیا گیا ہے، اور لیکن انہوں نے کہا کہ زبانی کوئی بات نہیں ہوگی، تحریری ہوگی. اور 3 بار ان کے بقول رابطہ کیا گیا ہے. ہماری اطلاع بھی یہی ہے 3 سے زیادہ بار بھی کیا گیا. انڈائریکٹ میسیجز جاتے ہیں، ڈائریکٹ کم جاتے ہیں. لیکن اب تو ان صاحب نے کہا کہ ان کی پارٹی کے کچھ لوگوں کو ان کے پاس بھیجا گیا. انہوں نے کہا تحریری طور پر ہوگا. اس کا مطلب اعتماد کا فقدان ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کرنے ہوں گے، اور وہ تو ابھی اس کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. بہترین راستہ یہ ہے کہ معمول پر لائیں، اور سادہ سی بات ہے، جس کی اکثریت ہے اس کو حکومت ملنی چاہیے. یعنی یہ کیا بات ہے کہ بھائی جس کی 17 سیٹیں ہیں وہ وزیر اعظم بن جائے، اور یہی پنجاب کی حکومت ہے، اور یہی بلوچستان کی ایک لحاظ سے حکومت ہے. ایک آدمی چن کے اٹھا کے اس کو لا کے بنا دیا گیا، جو اپنے حلقے میں بھی آسانی سے جیت نہیں سکتا. اس کی جیت بھی مشکوک ہے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی، اور اس کے لیے زرداری صاحب کی ڈیوٹی لگائی گئی. سندھ میں ضرور مطلب یہ پیپل پارٹی نے کچھ سیٹیں جو انہوں نے لی ہیں، لیکن پولیس کے بل پہ لی ہیں نا. وڈیرے ان کے ساتھ ہیں، پولیس کی وجہ سے ہیں، ضلعی انتظامیہ کی وجہ سے. 3 4 5 ہفتے سے ایوریج، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. ایک پولیس افسر جو ہے وہ بعض اوقات 1 ہفتہ اسے ملتا ہے، 2 ہفتے، 4 ہفتے. بالکل ابھی بھی آئی جی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے، اور وہ اپنا ممکن ہے کسی وقت بھی تبادلہ ہو جائے. وہ پولیس ان کے کام کرتی ہے. وڈیرے اس کی وجہ سے ظاہر ہے ان کے ساتھ ہیں، اور مخالفین کو دبایا جاتا ہے. مقدمے بھی بنائے گئے تھے بہت پیر پگاڑ کے حامیوں پر. اب شاید اس وقت نہیں بن رہے، سچویشن ذرا مختلف ہے. تو وہ سندھ میں بھی آسانی سے حکومت نہیں بنا سکتی پیپلز پارٹی، لیکن اس کی سیٹیں ہیں، اس کے پاس 2 قبریں موجود ہیں، بے نظیر بھٹو کی اور ذوالفقار علی بھٹو کی. اور سندھ کا مزاج یہی ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں. بہت سندھی کامپریسی بہت طاقتور ہے. تو
تو عمران خان کے لیے پی ٹی آئی کی پوزیشن آبویسلی بہت بہتر ہو گئی ہے، بہت بہتر ہو گئی ہے. دباؤ اب بھی ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اطلاع ہے کہ گجرات سے ایک ایم این اے کو اغوا کر لیا گیا ہے، اور گجرات پولیس کے لوگ بھی تھے، ڈی پی او خود بھی تھے، اور کچھ نامعلوم لوگ بھی تھے، اور ان سے شاید پریس کانفرنس کرانا چاہتے ہیں. لیکن جتنا بھی شدید دباؤ ہو، عمران خان کو ایک مدبر کے طور پہ سوچنا چاہیے، اور پارلیمنٹ میں اور عدالتوں میں اپنی جنگ لڑنی چاہیے، اس لیے کہ پنجاب اور سندھ میں ایجیٹیشن کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں، موسم بھی سازگار نہیں ہے. جب تک موسم حالات سازگار نہ ہوں، وہ حالات کے موقع دیکھیے، تمام گریٹ کنکررز اور اسٹریٹجسٹ تاریخ میں جو گزرے ہیں وہ سب کے سب تقدیر پرست تھے، یعنی تقدیر پہ یقین رکھتے تھے. یعنی اگر ایک طریقہ کامیاب نہیں ہو رہا تو دوسرا طریقہ اختیار کرتے تھے، پیچھے ہٹ جاتے تھے. کتنا عرصہ جنگ بندی کیے رکھی صلاح الدین ایوبی نے، کتنی مہلت دی اپنا اس نے ابراہم لنکن نے، اور آخر میں جب جنگ بالکل خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی تو اس نے کہا، اپنا چیف جو آرمی کا سربراہ تھا اور ٹاپ جنرل سے ان پہ ڈپینڈ نہیں کیا، جنرل پیٹن، اس نے کہا مجھے تمغوں والے نہیں جنرل چاہیے، مجھے وہ جنرل چاہیے وہ جس کے نام پر ٹینک بھی ہے، پیٹن. کوئی فلم بھی اس پہ بنی تھی، وہ کہا جاتا ہے بڑی گندی گالیاں بکتا تھا، لیکن جنرل اچھا تھا. تو وہ خود اپنا خیمہ لگوایا وہاں جا کے. تو وہ تو صورتحال کے مطابق جو ہے حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے، نرمی بھی لچک بھی ہونی چاہیے. جیسے قائد اعظم میں تھی، انہوں نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے مذاکرات کیے، اور غفار خان سے بھی کرنا چاہتے تھے، جس میں عبدالقیوم خان قائل ہو گئے. اور غفار خان کا بھی رویہ ایسے ہی تھا، آپ کو پتہ ہے. وہ تو 50 سال بعد بھی کتاب لکھی ولی خان نے، جس میں کہا کہ پاکستان تو انگریزوں نے بنایا تھا، یعنی جو 75.6% لوگوں نے ووٹ دیے تھے اس کے حق میں، مسلمانوں نے، وہ انہوں نے نہیں بنایا تھا. تو لیکن اس کے باوجود، اور انہوں نے کسی سے بدلہ نہیں لیا قطعاً. تو ایک مدبر کی طرح سوچنا ہوگا، لوگوں کو معاف کرنا ہوتا ہے، اور ماضی کو نہیں آپ بدل سکتے. تو باقی اس پہ ان پہ بھی انحصار ہے. بیان جو انہوں نے جاری ہے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری ہوا ہے، ظاہر ہے ان کی اجازت سے ہی جاری ہوا ہے. کو سپریم کورٹ کے فیصلے کا انہوں نے کہا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور اس کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے. تو احتجاج تو کچھ نہ کچھ کریں گے، ایسا کوئی سخت احتجاج نہیں کیا. وہ 300-400 آدمی وہ کل جمع ہوئے، اور وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی اس کے ورکر نہیں تھے نون لیگ کے ورکر جو ہیں وہ تو پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں، اور وہ احتجاج کرنے والے ہیں ہی نہیں، اور اتنے شارٹ نوٹس پہ وہ نہیں کر سکتے. یہ تو ایسے کوئی تماشا وغیرہ تھا. اس وقت کچھ اخبار نویس جو ہیں وہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میرا تو یہی خیال تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور باقی جو کسی ٹاپ لیڈر نے تو کوئی ایسی سخت بات نہیں کہی ہے. پہلے کہا تھا شہباز شریف نے کالی بھیڑیں ہیں عدلیہ میں، وہ تو دباؤ ڈالنے کے حربے تو سب استعمال کیے گئے. اس کا جواب جسٹس اطہر من اللہ نے دے دیا تھا کہ ہم کالی بھیڑیں نہیں ہیں، کالی بھیڑیں ہیں ہم، ہاں جی، کاٹنے والی. یعنی اگر کوئی ہم پہ حملہ کرے تو. اور چیف کمشنر کے الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کیا تو پورا ملک کرے گا، اور یہ مطالبہ بڑھتے چلے جائے گا. ان کے لیے عافیت اسی میں مستعفی ہو جائیں. مگر انہوں نے ایک اور بھی سخت بات کی، آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. آرٹیکل 6 کے تحت وہ تو ایک مجبور بیچارہ تھا، یعنی چابی کا کھلونا ہی تھا. آرٹیکل 6 کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے. بہرحال عمران خان صاحب کا مطالبہ یہ ہے. قاضی صاحب سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے، اور اس میں وہ بالکل حق بجانب ہیں کہ وہ ان کے مقدمات سے الگ رہے ہیں. چیف جسٹس گلزار نے کہا تھا، سابق چیف جسٹس نے، ان کا حکم تھا کہ وہ ان مقدمات سے الگ رہیں. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ان کی اہلیہ جو ہیں قاضی صاحب کی، وہ ان کے خلاف بیانات دیتی رہی ہیں، اور قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کی بات سنتا ہوں اپنی اہلیہ کی. بس سننی چاہیے خیر بات تو، مگر عدالتی معاملات میں تو نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ میاں محمود رشید اور اعجاز چودھری کی درخواستیں جو ہیں وہ نہیں سنی جا رہی. اور بہت سی باتیں ہیں، مطلب یہ جو ابھی تک صنم جاوید کو رہا نہیں کیا ہے، اور سینکڑوں کارکن ہیں، فوجی عدالتوں کا مسئلہ ہے. اور ایک بڑا مذاق یہ ہے
توشہ خانہ کیس میں کہ 2 ماہ سے درخواستیں دی ہوئی ہیں کہ نیب ان کے خلاف تیسرا مقدمہ بنایا توشہ خانہ میں بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف، تو اس کی درخواستیں نہیں سنی جا رہی تھی۔ اب حکم جاری ہوا، کیا حکم ہے جی، عدالت کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہوگی کہ ہنگامی طور پر اس کو سنا جائے۔ 2 مہینے سے نہیں سنی گئی، ہاں جی، 2 مقدمات میں توشہ خانہ میں سزا دے دی، تیسرا ایک اور مقدمہ بنا دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ سنی نہیں گئی 2 مہینے۔ اب کہا نہیں ہنگامی طور پہ سنی جائے۔ کب بھلا ہنگامی طور پہ سنی جائیں گی؟ 17 اکتوبر کو، 3 مہینے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو اس کا تو ظاہر ہے ابھی شاید ان کو علم بھی نہ ہو، عمران خان صاحب کو ہر وقت ان کے ساتھ لوگ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے۔ تیسرے مقدمے کا کیا جواز ہے؟ ہاں جی، اور توشہ خانہ میں 2 دفعہ سزا دے دی، اور کتنی دفعہ؟ ایک مقدمے میں 10 دفعہ سزا دی جائے گی۔ یہ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کا تحفظ چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری تو ہے ہی، چیف جسٹس صاحب تو انہوں نے تو ہر طرح کی کوشش کی کہ یہ فیصلہ نہ ہونے پائے۔ ارریلیونٹ ہو گئے چیف جسٹس ویسے بہت۔ اب ایک اطلاع تو یہ تھی کہ وہ کچھ دن مقدمات نہیں سننے چاہتے، آفس ورک کریں گے، لیکن ابھی دیکھیں پتہ چلے گا کیا کرتے ہیں وہ، اور حکومت کیا کرتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے۔ ابھی کچھ کہا تو نہیں جا سکتا، لیکن بہرحال جو ججوں نے جس طرح فیصلہ کیا ڈٹ کر، اس کے بعد ان کی پوزیشن تو بہت کمزور ہو گئی ہے، اور وہ یہ تو اب ممکن نہیں رہا کہ وہ ججوں کو انفلوئنس کر سکیں۔ ممکن ہے آخری کوشش کی جائے، نظر ثانی کی درخواست عطا تارڑ نے کہا ہے، حنیف عباسی نے کہا ہے، اپنا جاوید لطیف تو کہتے ہیں اس فیصلے سے ہیجان پیدا ہوگا۔ وہ فیصلہ صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے؟ ہیجان پیدا ہوگا، ہیجان تو آپ میں پیدا ہوگا نا، لوگ تو خوش ہیں، اور حتیٰ کہ پیپل پارٹی خوش ہے تو، لیکن خیر بیچارے جاوید لطیف کو کیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی نکتہ چینی کی ہے، اور نکتہ یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کو کیوں اپنا ریلیف دے دیا گیا؟ وہ تو فریق تو تھے سنی اتحاد کونسل، پی ٹی آئی فریق تھی، اس کو الیکشن سے باہر نکالا گیا، اس کو بلے کا نشان نہیں دیا گیا، اس کے خلاف زیادتی کی گئی، اس کی پارٹی توڑی گئی، اس کے لوگ اغوا کیے گئے، اس پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے، اس کے لیڈر کو گرفتار کیا گیا، ان کا راستہ روکنے کے لیے طاقت استعمال کی گئی، ان کا اس حد تک طاقت استعمال کی گئی کہ میڈیا پہ اس کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ تو فریق پی ٹی آئی تھی، ووٹ لوگوں نے پی ٹی آئی کو دیے، جو بھی نشان انہیں دیا گیا تو پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ دیا، اور اسی وقت کیا دیے، 222 میں 3/4 سیٹیں نہیں دی ان کو، تو پی ٹی آئی فریق ہے۔ یہ کیا بہانے بازی ہے؟ کبھی خوش دلی سے اپنی ہار بھی تسلیم کرنی چاہیے۔ عدت کیس کی سماعت ہو رہی تھی ابھی تک، تو جب میں نے یہ شروع کیا فیصلہ نہیں آیا تھا، حالانکہ 3 بجے کا تھا کہ فیصلہ آ جائے گا، تو اس میں پوچھا گیا کہ کیا خاور مانیکا صاحب نے خود بھی شادی کر لی تھی علیحدگی کے بعد؟ تو جواب ملا کہ 3 ماہ میں شادی یہاں کر لی تھی، حالانکہ ان کا تو کیس ہی یہ تھا کہ میں رجوع کرنا چاہتا تھا، رجوع کرنے سے 3 مہینے بعد شادی کیوں کر لی، اور پھر یہ کہ 4 سال 5 سال کے بعد مقدمہ کیوں کیا۔ سلمان اکرم راجہ نے یہ بھی کہا کہ طلاق کا تو نوٹس ہی نہیں دیا تھا اس نے، باقاعدہ نوٹس تو نہیں دیا پہلے سے، تو وہ 90 دن کا طلاق اس پہ نہیں ہوتا۔ آئی ایم ایف نے قرض منظور کر لیا جناب، یعنی سٹاف لیول پہ معاہدہ ہو گیا، انہوں نے منظوری دے دی، $7 بلین دیں گے 37 مہینے میں، 3 سال اور 1 مہینے میں، بس قرض لیتے جائیں، ملک کو اس میں ڈبوتے جائیں، آنے والی نسلوں کو گروی رکھتے جائیں، اور نہ امن و امان بہتر بنائیں، نہ اکثریت کی حکومت قائم کریں، نہ سیاسی استحکام پیدا کریں، نہ FBR کی اصلاح کریں، نہ غبن کو روکیں، نہ بجلی چوری کو روکیں، قرض لیتے جائیں، عیاشیوں پہ صرف کرتے جائیں۔ 3 کروڑ ان کی گاڑی پہ صرف ہو گئے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے، ہیں جی۔ تو وہ بھائی جب مشکل وقت ہوتا ہے، جناب عمر فاروق اعظم نے ایک بچی کو دیکھا، ان کے 12 سال کو تاریخ کا سنہری دور مسلمانوں کا سب سے کہا جاتا ہے، ویسے تو سارا دور ہی سنہری تھا،
مطلب حضرت عثمان کی شہادت تک تو ٹھیک ہے، اور جناب علی کرم اللہ وجہ کو بھی پوری حمایت تو حاصل تھی، لیکن یہ کہ صورتحال جو تھی وہ کہ پیچیدہ بحث ہے، خیر اس میں نہیں پڑھنا چاہتا اس وقت تو، بلکہ امام حسن بھی خلیفہ راشد ہی تھے، امام حسن کے خلق خدا ان کے ساتھ تھی، یا اس کے بعد جناب عمر بن عبدالعزیز کو قبول کیا گیا تھا. تو وہ مگر اس گولڈن پیریڈ میں 5 سال قحط کے تھے، 12 سال میں 5 سال قحط رہا، جو ہمیشہ ہوتا ہے ظاہر ہے، بجلیاں ہیں، زلزلے ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی مادران دختر ایام ہیں، انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو ایک بچی جا رہی تھی تو حضرت عمر نے اس کو دیکھا، جناب عمر فاروق اعظم نے، اور بلا کی ان کی یادداشت تھی اور بہت فوکسڈ تھے. فوکس کیا مطلب، ایسے تو شارپ فوکسڈ لوگ تاریخ انسانی میں پیدا ہی کہاں ہوئے ہیں پیغمبران اعظام کے سوا. اور جناب رسالت میں آپ کے ساتھ تو کسی کا ذکر نہیں کیا جاتا، کسی پیغمبر کا بھی موازنہ نہیں کیا جاتا. تو انہوں نے کہا یہ بچی کون ہے؟ ظاہر ہے انہوں نے یہ پوچھنے کی زحمت اسی لیے کی کہ انہیں کوئی جانی پہچانی لگی، تو لوگوں حیرت زدہ رہ گئے. انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کی پوتی ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ علی جناب نے جیسے ہی قحط پڑا اپنا گھر والوں کا راشن آدھا کر دیا. وہ خود بڑے خوش خوراک آدمی تھے. وہ ایک آدمی سے کہا، انہوں نے کھانا کھا لو تو اس نے اوائڈ کیا، دوسری دفعہ کہا، دوسری دفعہ بھی اس نے اوائڈ کیا. تو انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی میں آپ سے کھانے کو کہتا ہوں تو آپ جو ہیں وہ اپنا بہانہ بنا کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اس نے کہا امیر المومنین ہم یہ کھانا نہیں کھاتے، ہم مرغن کھانا، بہترین کھانا کھاتے ہیں. وہ تو بظاہر سادہ کھانا کھاتے تھے، عام طور پہ جو کی روٹی پہ وہ لگا کے زیتون کا تیل جو سستا تھا، وہ دیسی گھی تو وہاں کہاں ہوتا تھا، تو وہی استعمال کیا جاتا تھا عربوں کے، اور صحت کے لیے بھی اچھا تھا. وہ لگا کے اور ستو پی لیتے تھے، کھجور کھا لیتے تھے، اور میرے موقع ملے تو اچھے. تو انہوں نے بڑا عجیب فکرہ کہا. انہوں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ مجھے نہیں پتا قورمہ کیا ہوتا ہے. یہ اس کے لیے عربی کا ایک لفظ ہے جو قورمہ تو نہیں ہے ایگزیکٹلی جس کا ترجمہ، لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ بنا ہوا گوشت مجھے نہیں پتا کیسا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا گندم کی تازہ روٹی کا ذائقہ کیا ہوتا ہے. مجبوری ہے، ہم پر ذمہ داری آ پڑی ہے. تو بھائی قربانی حکمران طبقے سے شروع ہوتی ہے، ایگزامپل سے لیڈ کرنا پڑتا ہے. قائد اعظم جو ہے وہ رضا ربانی کے والد عطا ربانی، ان کے ADC، انہوں نے لکھا ہے ایک آدمی کے لیے ایک سیب رکھا جاتا تھا مہمان جب آتے تھے، تو غلطی سے ایک سیب زیادہ رکھ دیا تو ہم ڈر رہے تھے. ویسے وہ قائد اعظم زیادہ نہیں ڈانٹتے تھے، وہ ڈسپلن کے سیریس معاملات میں تو سخت ہے. اور محترمہ فاطمہ جنان نے تھوڑی سی چیزیں منگوائیں، غالباً 6 روپے کی یا 1 روپے 6 آنے کی، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، بہت چھوٹی سی رقم تھی اس 47 کے حساب سے بھی. تو انہوں نے کہا نہیں یہ پیسے ان سے وصول کریں. وہ پیسے ان سے کیا وصول کریں تھے، ان کا کون سی آمدن تھی، وہ قائد اعظم نہیں دینے تھے. اور کھدر کے سوٹ سلوائے، حالانکہ کھدر کے سوٹ تو جب وہ ینگ بیرسٹر تھے اور ان کی آمدن کم تھی تو اس وقت بھی نہیں پہنتے تھے، اور وہ انہیں ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ سرکاری خزانے سے کھدر کے سوٹ سلوائے. وہ مثال مقرر کرنے کے لیے انہوں نے کیا. قانون کی بھی سب سے زیادہ سختی کے ساتھ پابندی وہی کرتے تھے، اور اخراجات ہر مہینے خود آڈٹ کرتے تھے، اس کا دیکھتے تھے، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے کہ یہ فضول خرچی ہے. تو یہ عیاشی کرتے رہیں گے اور اپنا ملک کو مقروض کرتے رہیں گے. اور خدا نہ کرے مجھے امید ایسا نہیں ہوگا، پاکستان کے امکانات بہت ہیں. اگر کوئی بہت برا وقت آ گیا، حضرت عمر کے زمانے میں آ سکتا ہے، جب اللہ کی رحمت برسنے کے سارے یعنی امکانات بظاہر تھے. ظاہر ہے حضرت عمر کی حکومت ہو تو پھر قحط ہو جائے تو کیسی عجیب بات ہے، لیکن قدرت کا قانون یہی کہ انسانوں کو آزمائش میں ڈالتی ہے اور اسی سے ان کی کیپیسٹی بلڈ کرتی ہے. تو اگر پاکستان میں برا وقت آ گیا تو شریف خاندان اور زرداری خاندان اور اس طرح کے لوگ تو ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. 3 برے اعظموں میں ان کی جائیدادیں پھیلی ہوئی ہیں، ان کے کاروبار پھیلے ہوئے ہیں، تو وہ یہ یہاں تھوڑی رہیں گے. تو بھگتنا تو ہمیں پڑے گا، عوام کو بھگتنا پڑے گا.
لسبیلا میں جناب کروڑوں روپے کی سرکاری زمین جو 19 لاکھ روپے میں دے دی گئی ہے. کوئی بشیر احمد صاحب ہیں ڈپٹی رجسٹرار, 173 ایکڑ اراضی 19 لاکھ میں. وہ تو یہ چودھری خاندان تھا یا زرداری خاندان تھا یا شریف خاندان تھا, تو ملک ریاض پہ عنایات کرتے ہی رہے نا جی, اور ابھی پراپرٹی ٹائکونز پہ عنایات کر رہے ہیں. بہت سے قصے ہمیں معلوم ہیں. اور کراچی میں ہزاروں ایکڑ اراضی انہیں دے دی, کراچی کے پانی کا رخ اس طرف موڑ دیا. اور یہ شریف خاندان کو بھی ان کی نہ صرف نہ یہ نہیں کہ ان کو سب جو پیسے لندن بھیجے تھے ملک ریاض نے, وہ تو رینجرز کے چیف جنرل بلال رکاوٹ بن گیا اور سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا, ورنہ کھربوں روپے مزید کماتے ملک ریاض اور ملک سے باہر بھیجتے. شریف خاندان سے فلیٹ کس لیے خریدا انہوں نے, اور ان کی ناز برداری کس لیے کی؟ وہ ناز برداری کی پوری تفصیلات مجھے معلوم ہیں, وہ تھوڑی سی ناز برداری نہیں ہے. اور شریف خاندان کی کیا, زرداری صاحب ان کے بزنس پارٹنر ہیں, اور وہ بھی اپنے شریف خاندان چودھری خاندان بھی تسلیم کرتا ہے. ہمارے ان کے ساتھ معاملات تھے اور کس کے ساتھ نہیں تھے. تو یہ لوگ تو بھاگ جائیں گے, تو یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ سرکاری دولت ہے وہ لٹائی جاتی رہے. آٹے کی جناب ہڑتال داخل ہو گئی ہے تیسرے دن میں, اور اگر قلت ہو گئی تو قیمت اور بڑھے گی. جب آپ آٹے پہ ٹیکس لگائیں گے تو یہی ہوگا. مولانا فضل الرحمان کے بعد ANPP کے غلام احمد بلور نے بھی بیان جاری کیا ہے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں. سپریم کورٹ کی سیٹیں انہی کو ملنی چاہیے جن کا حق بنتا ہے, جن کے ارکان اسمبلیوں میں موجود ہیں. یہ میں آپ کو بتا چکا کہ گجرات سے ایک MNA کو میاں فیاض حسین ہیں, ان کے بھائی انجینئر امتیاز کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. اب مقصد تو وہاں اندیشہ وہ خاندان یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کرانا چاہتے ہیں. اسد کیسر صاحب کا رابطہ ہوا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, مخصوص نشستوں پہ بات ہوئی, انہوں نے بھی حمایت تو کر دی, حالانکہ پہلے مخالفت کی تھی PTI کی. ابھی خبر آئی ہے کہ عدت کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا. لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا, یہ ویلاگ تو مکمل ہو چکا تھا, تو میں تو چلا گیا تھا ریکارڈنگ مکمل کرا کے. تو جیسے ہی میں پہنچا اپنے کمرے میں تو اطلاع آئی کہ ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا. لیکن ان کو اپنا گرفتار رکھنے کا بندوبست تو کیا گیا ہے. یعنی تیسرا مقدمہ جو نیب نے کیا ہے توشہ خانے میں, 2 مقدمات میں سزا ہو چکی, میں عرض کر چکا ہوں. ایک دو اور ضروری باتیں میں بھول گیا تھا, اب مجھے یاد آئیں. کچھ چیزیں بعد میں یاد آتی ہیں ہمیشہ. ایک یہ ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کا تبادلہ کر دیا گیا ہے. اس میں بڑا دلچسپ تبصرہ عمران خان نے کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک بلی مجھ سے مانوس ہو گئی تھی. جب ان سے بتایا گیا کہ اس کا ہو گیا تبادلہ, تو انہوں نے کہا اچھا تبادلہ ہو گیا. پھر انہوں نے ایک بڑا دلچسپ تبصرہ کیا کہ ایک بلی مجھ سے مانوس ہو گئی تھی, اسے بھی پکڑ کے لے گئے ہیں کہ کہیں اور بھیجیں گے. وہ بلیاں ویسے واپس آ جاتی ہیں, بلیاں انسانوں کی طرح نہیں ہوتی. بلی گھریلو جانور ہے اور بلی ہمیشہ لوٹ آتی ہے. اس لیے یہ محاورہ ہے کہ بلی کی 7 زندگیاں ہوتی ہیں. اس کی ایک وہ بھی ہے پہلو. نواز شریف صاحب نے پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو مری میں طلب کر لیا. آپ کو پتہ ہے کہ گرمی تو وہ گوارہ نہیں کر سکتے, حالانکہ ظاہر ہے ایئر کنڈیشنڈ کا گاڑیاں ہیں, ایئر کنڈیشنڈ کمرے ہیں, لیکن مری میں گرمیاں گزارنا پسند کرتے ہیں. وہ پارٹی کی قیادت کو طلب کر لیا ہے. پریشان اطلاع یہ ہے کہ بہت ہیں, صحت ویسے خراب ہے. اور شہباز شریف صاحب کے پرفارمنس پہ تو جاوید لطیف کے جو تبصرے ہیں وہ دراصل میاں نواز شریف کے تبصرے ہیں, اس لیے وہ پنجاب حکومت کو مشورہ دیتے ہیں, اپنے بھائی کو مشورہ نہیں دیتے. ایک مجبوری کا معاملہ ہے, ظاہر ہے وہ خود وزیر اعظم بننا چاہتے تھے. تو اس کے بعد وہ لاہے عمل اپنا جاری کریں گے اور اندازہ ہوگا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ابھی یعنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہمیں معلوم نہیں, سوائے اس کے کہ رابطے کی ایک کوشش کی گئی ہے. یہ بھی 100% کنفرم نہیں ہے, مگر ایک ذمہ دار اینکر نے کہا. اور ابھی نون لیگ کا بھی ہمیں لایا عمل معلوم نہیں ہے, 605 میں ہیں, فیصلے پہ تنقید تو کر رہے ہیں, تو وہ گائیڈ لائن دیں گے اس کے بعد کہ کیا کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ.